السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کورس، اور جناب اس کے چیپٹر 1 کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 7۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں پیج نمبر 13 سٹارٹ کیا اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جب خلافت موومنٹ ختم ہو گئی تھی مصطفیٰ کمال اتہ ترک کے اس ڈیکلیریشن سے، جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ترکی جو ہے وہ ایک ریپبلک سٹیٹ ہے اور اس میں سے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہے جی، تو پھر ظاہر ہے there was no justification left to carry on the خلافت موومنٹ in India۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے اس کو ہم نے ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور بات کو ذرا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں تو تب جا کے بہت سی چیزوں کو سمجھ آتی ہے۔ سم ٹائمز بہت سارے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پیرلل چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ خلافت موومنٹ کے جو امپیکٹس ہیں اب جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ان کو آپ نے پچھلے لیکچر کے ساتھ ضرور جوڑنا ہے، کیونکہ اس لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خلافت موومنٹ میں وہاں پہ جو شہری تھے، I'm not just talking about Muslims، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس میں انڈینز بھی تھے جو ہندو انفیکٹ، اور دوسری جو اقوام تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے ملازمتوں سے استعفے دیے، پھر بہت سارے لوگ خاص کر مسلمان جو تھے وہ انڈیا چھوڑ کر افغانستان چلے گئے، اور یہ سارے معاملات۔ اب اس کے نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹس جو ہے نا، یعنی خلافت موومنٹ ختم ہوئی، وہ کسی ظاہر اس میں فائدے میں نہیں گئی، کیونکہ وہ ختم ہی ہو گیا تھا جس کے لیے وہ موومنٹ کر رہے تھے، تو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا۔ اب اس کے امپیکٹس کے اوپر آتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹس کیا ہوئے جو ظاہر ہندوستان میں اقوام تھی، اور خاص کر مسلمانوں کو کیا اس کے امپیکٹس جو ہے نا وہ ملے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی اس کے کیا پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹس ہوئے۔ خلافت موومنٹ ہیڈ لیفٹ بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس۔ خلافت موومنٹ جو تھی اس کے منفی اور مثبت دونوں طرح کے اثرات ہوئے۔ آن اٹس پازیٹیو سائڈ، اگر ہم اس کی مثبت سائڈ یا مثبت بات کو دیکھیں، اٹ براٹ یونٹی امانگ دا ہندوز اینڈ مسلمس، تو اس کی پازیٹیو سائڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں ایک یونٹی یا اتحاد قائم ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اس چیز کو لے کر دونوں اقوام نے ہی مشترکہ طور پر بغاوت کی یا بائیکاٹ کیا جو ودیشی مصنوعات تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو پھر سکولز وغیرہ کا بائیکاٹ کیا، اور بہت ساری چیزوں کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ اٹ واز دا لاسٹ ٹائم بوتھ کمیونٹیز لانچڈ اے ماس موومنٹ ٹوگیدر، اور یہ ایک آخری موقع بھی تھا جب دونوں بڑی کمیونٹیز جو تھیں، کہ انڈیا جو تھا یونائٹڈ انڈیا، اس میں مسلمان اور ہندو دو بڑی کمیونٹیز تھیں۔ They were not the only two communities, but in fact they were the two big or biggest communities. They launched a mass movement together، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو موومنٹ یا تحریک تھی وہ اکٹھے لانچ کی۔ The movement also provided to the Muslims of India young and energetic leadership، اور اس موومنٹ نے یا یہ جو تحریک تھی اس نے بھارت کے جو مسلمان تھے انہیں ایک نوجوان اور جوش سے، طاقت سے، انرجی یا توانائی سے بھرپور لیڈرشپ یعنی کہ قیادت فراہم کی۔ موسٹ آف دا لیڈرز آف خلافت موومنٹ پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ڈیورنگ فریڈم موومنٹ، اور یہ خلافت موومنٹ جو تھی، یہ جو تحریک خلافت تھی، اس کے بہت سارے لیڈرز، بہت سارے جو اس کے روح رواں تھے یا اس کے جو قائدین تھے، انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا پھر آگے تحریک آزادی کے لیے، وہ جو پھر ظاہر ہے پاکستان کے قیام پر جا کر ختم ہوئی۔ دا نیگیٹو امپیکٹ، اب ذرا نیگیٹو کی طرف آتے ہیں، یہ تو یہاں تک پازیٹیو امپیکٹ ہو گیا جو جہاں تک مسلمانوں کو ملا۔ اب نیگیٹو کی طرف آتے ہیں۔ دا نیگیٹو امپیکٹ واز دیٹ مسلمز ہیڈ ٹو فیس اکنامک اینڈ ایجوکیشنل لاسز ڈیو ٹو خلافت موومنٹ۔ نیگیٹو امپیکٹ یہ رہا کہ جناب مسلمان جو تھے انہیں اکنامک یعنی معاشی اور ایجوکیشنل یعنی کہ تعلیمی نقصانات اٹھانے پڑے اس تحریک خلافت کی وجہ سے۔ سم مسلمز ریزائنڈ فرام گورنمنٹ جابس، کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے سرکاری نوکریوں سے ریزائن یا استعفیٰ دے دیا، وچ لیفٹ دیم ان امپلائڈ، جس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہوئے جناب، بے روزگار ہو گئے۔ سملرلی مینی مسلمز بائیکاٹڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، اسی طرح بہت سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے سرکاری جو ادارے تھے
ان کا بائیکاٹ کیا اینڈ withdraw their children from public schools. اور اسی طرح انہوں نے اپنے بچوں کو بھی جو پبلک سکولز تھے ان سے اٹھا لیا. The boycott had adversely affected the education of Muslim children. اور اس بائیکاٹ سے مسلمان جو بچے تھے ان کی تعلیم پر بہت ہی برا اثر پڑا, leaving them behind in their studies, جس کی وجہ سے ان کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی, وہ اس میں پیچھے رہ گئے. Following the instructions of علماء, اب وہی جو میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ جو انہوں نے فرمان جاری کیے تھے جو ڈکریز, تو جو علماء کی جو ہدایات تھیں ان کو فالو کرتے ہوئے سم مسلمز میڈ انسکسیسفل ایفرٹس ٹو سیٹل ان افغانستان, جن مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں وغیرہ بیچیں اور انہوں نے ایک افغانستان میں سیٹل ہونے کی ایک ناکام کوشش کی, وچ آلسو انکریز دا میزریز آف دا مائیگرینٹس, اس نے ان پناہ گزینوں کے لیے, ان مہاجرین کے لیے بہت بڑی مشکلات بنا دی. اب آتے ہیں جی اس ٹاپک کی طرف, این ایسکلیشن آف کمیونل کنفلکٹ. ایسکلیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا یا اضافہ ہونا, اور کمیونل کنفلکٹ, کمیونل کا مطلب ہوتا ہے فرقہ وارانہ. اچھا جی, اب یعنی جو فرقہ وارانہ فسادات, زیادہ بہتر تو اس کو ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کیونکہ کنفلکٹ فساد کو بھی کہتے ہیں, تنازع کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے یہ کیسے بڑھے, یعنی فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ. آفٹر دا فیلئر آف خلافت موومنٹ, خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد, کمیونل وائلنس بٹوین دا ہندوز اینڈ مسلمس, تو یہ جو ہندوز اور مسلمس کے درمیان جو فرقہ وارانہ وائلنس یا جو ایک ابتری اور افراتفری اور اشتعال انگیزیاں تھیں یہ بڑھنا شروع ہو گئیں. یعنی کمیونٹیز انٹینسیفائڈ, انٹینسیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا. The sincere leaders of both communities, دونوں کمیونٹیز کی طرف سے جو ان کے مخلص جو لیڈرز تھے یا جو ان کے قائدین تھے, were disturbed by growing tensions and sought to resolve the communal problems. اور پھر ظاہر ہے وہ اس چیز سے بڑے ڈسٹرب ہوئے, پریشان ہوئے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی ٹینشنز تھیں, پریشانیاں تھیں, اور انہوں نے پھر اس کے حل کے لیے کوششیں شروع کی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. Some Congress leaders approached قائد اعظم, کچھ کانگریس کے جو لیڈرز تھے یعنی جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی, انہوں نے قائد اعظم کو اپروچ کیا, ان سے رابطہ کیا, اینڈ کنٹیسٹڈ دیٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ون آف دا میجر کازز آف کمیونل کنفلکٹ. اور اس بات پر انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا. یہاں کنٹیسٹ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہہ سکتے مقابلہ کیا, کیونکہ عام طور پہ کنٹیسٹ کہتے ہیں مقابلہ کرنے کو, یہ ورب ہے, اس کی اگلی فارم ہے سیکنڈ کنٹیسٹڈ. لیکن یہاں کنٹیسٹڈ کا مطلب یہ کہ انہوں نے قائد اعظم کے سامنے اپنا ایک موقف رکھا اور انہوں نے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ جناب جو سیپریٹ الیکٹوریٹ والا معاملہ تھا اس کی وجہ سے یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں. دس سجسٹڈ, انہوں نے یہ تجاویز دیں یا انہوں نے یہ تجویز کیا that if Muslims gave up the demand of separate electorate, اگر مسلمان ایک الگ الیکٹوریٹ کا جو ایک مطالبہ ہے اس کو مسترد کر دیں, ہندو مسلم یونٹی could be achieved, تو پھر ہندو مسلم اتحاد ہو سکتا ہے. قائد اعظم واز سو سنسیئر ان اچیونگ ہندو مسلم یونٹی, تو قائد اعظم ظاہر ہے وہ ہندو مسلم یونٹی کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے لیے ظاہر ہے وہ ایک نیک دل جذبے سے وہ کام کر رہے تھے, سنسیئرٹی کے ساتھ, دیٹ ہی ایگریڈ ٹو گیو اپ دا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ, کہ انہوں نے سیپریٹ یا الگ جو ہے نا ایک رائے دہی کا جو حق تھا جو ظاہر ہے مسلمانوں کا, اس سے وہ دستبردار ہو گئے, یعنی انہوں نے اس کو گیو اپ کر دیا. ان 1927 قائد اعظم پریزنٹڈ دلی پرپوزلز, یعنی 1927 میں قائد اعظم نے دلی پرپوزل جو تھے وہ پیش کیے, ان وچ ہی ایگریڈ ٹو گیو اپ سیپریٹ الیکٹوریٹ, جس میں انہوں نے ایک الگ جو الیکٹوریٹ کا جو ایک مطالبہ تھا یا جو حاصل کیا تھا مسلمانوں کے لیے, اس سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. پرووائڈیڈ دیٹ نیو مسلم میجورٹی پروونسز آف NWFP سندھ اینڈ بلوچستان ور کریٹڈ, اور پھر وہ یہ بنے تھے یہ صوبے جو آپ کے سامنے ہیں. NWFP تو خیر ابھی کنورٹ ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں KPK میں, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, پھر سندھ اور پھر بلوچستان. however the attitude of Congress leadership was non-cooperative, لیکن اس کے باوجود جو کانگریس کی قیادت کا جو ایٹیچیوڈ تھا, جو رویہ تھا, وہ بہت ہی نان کوآپریٹو تھا, یعنی کہ
عدم تعاون کا وہ شکار تھا. کانگریس واز ناٹ ٹیکنگ دا ڈیمانڈز آف مسلم کمیونٹی سیریسلی. تو کانگریس جو تھی وہ ظاہر ہے مسلمان جو کمیونٹی تھی اس کی ڈیمانڈز، اس کی جو مطالبات تھے اس کو سیریس لے رہی تھی یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی. وائل مسلمز گرو انکریزنگلی کانشیس آف دا نیڈ ٹو سیف گارڈ دیئر رائٹس اینڈ آئیڈینٹیٹیز. تو مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے اپنی شناخت اور اپنے جو ان کے مفادات تھے، ان کے جو رائٹس یا حقوق تھے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشتاق تھے، بہت زیادہ وہ خواہاں تھے. آتے ہیں جی نہرو رپورٹ کی طرف. پیج نمبر 14 پر ہم آگے ہیں جناب، اور پیج نمبر 14 پر ہے نہرو رپورٹ 1928 کی. 1928 دا نہرو کمیٹی واز فارم ٹو ڈرافٹ پرپوزلز فار انڈیاز فیوچر کانسٹیٹیوشن. 1928 میں جو نہرو کمیٹی تھی یا نہرو رپورٹ میں ظاہر نہرو کمیٹی نے نہرو رپورٹ پیش کی تھی. تو جو نہرو کمیٹی تھی یہ بنی 1928 میں، اور تاکہ یہ جو انڈیا کا یعنی اس وقت کا جو یونائٹڈ انڈیا کی بات ہو رہی ہے، ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اونلی، مطلب اب تو انڈیا ہے نا، وہ پاکستان الگ ہو گیا، انڈیا الگ، لیکن اس وقت یہ پورے کا پورا ایک انڈیا ہی تھا. تو اس کے فیوچر کانسٹیٹیوشن یا اس کے آنے والا جو مستقبل کا آئین ہے اس کے لیے جناب انہوں نے کچھ پرپوزلز ڈرافٹ کرنے تھے، یعنی اس کا کوئی مسودہ دینا تھا. اچھا جی، دا کمیٹی کمپلیٹلی اگنورڈ دا ڈیمانڈس آف مسلمس. اس کمیٹی نے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈس تھی اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا جی. Muslims were deprived of the right to 1/3 representation and separate electorates. مسلم جو تھے وہ اپنی 1/3 جو ان کی ایک شمولیت کہہ لیں یا نمائندگی کہہ لیں اس سے نہ سے وہ محروم ہو گئے. ڈپرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا، کسی چیز کا چھین لیا جانا. اینڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ، اور سیپریٹ الیکٹوریٹ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، وہ قائد اعظم نے گیو اپ کر دیا تھا. چلیں جی آگے جاتے ہیں. 14 پوائنٹس آف قائد اعظم. قائد اعظم کے 14 نکات کی طرف آ جاتے ہیں 1929 کے. یہ اردو والی کتاب میں ظاہر ہے 14 نکات کے نام سے ہے. 14 پوائنٹس. قائد اعظم سجیسٹڈ سم چینجز ان نہرو رپورٹ. ابھی جو نہرو کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی اس کے کچھ پوائنٹس کے ساتھ قائد اعظم کو اختلاف تھا، تو انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں امینڈمنٹس کرنے کے حوالے سے کچھ سجیشنز دی، اپنی طرف سے کچھ تجاویز پیش کی ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مسلمس، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. بٹ ہز پرپوزلز ور کمپلیٹلی ریجیکٹڈ. ان کے جو پرپوزلز تھے یا ان کی جو سفارشات تھیں وہ مکمل طور پر ریجیکٹ کر دی گئیں یا وہ مسترد کر دی گئیں. ان ریپلائی ٹو نہرو رپورٹ، نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم پریزنٹڈ ہز 14 پوائنٹس. قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے. ان وچ ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا رائٹس اینڈ ڈیمانڈس آف مسلمس، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے جو رائٹس تھے، جو ان کے ظاہر حقوق تھے ظاہر ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور وہ انہوں نے مسلمانوں کے جو حقوق اور ان کے جو مطالبات تھے اس کو انہوں نے پیش کیا. الہ آباد کا ایڈریس آ گیا جی، یہ الہ آباد کے مقام پر ہوا تھا، اسی لیے اس کو الہ آباد ایڈریس یا خطبہ الہ آباد یا الہ آباد کا جلسہ جو بھی آپ کہہ لیں 1930 کا. دا مسلم لیڈرشپ واز ڈس اپوائنٹڈ ود دا ایٹیچیوڈ آف کانگریس. جو مسلمانوں کی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، وہ کانگریس کا ایٹیچیوڈ یا جو ان کا رویہ تھا اس سے بہت زیادہ مایوس تھی. اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز، اور ظاہر ہے جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں. اینڈ دے بگین ٹو تھنک اباؤٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن یا الگ ریاست جو ہے اس کے قیام پر سوچنا شروع کر دیا. علامہ اقبال presided the annual session of Muslim League held at Allahabad in 1930. میرے خیال سے کوئی 25واں یہ اینول سیشن تھا، یہاں نہیں لکھا ہوا 25th، بہرحال یہ دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ سے، ضرور اس کو کنفرم کر لیجئے گا. تو یہ 25th اینول سیشن تھا، سالانہ اجلاس. اینول سیشن کہتے ہیں سالانہ اجلاس کو. تو یہ 25واں سالانہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اس کو ری کنفرم کر لیجئے گا. ہیلڈ ایٹ الہ آباد ان 1930، جو الہ آباد میں 1930 میں ہوا. انہوں نے اس کی صدارت کی. پریزائڈڈ کا مطلب ہوتا ہے صدارت کرنا، یعنی صدر کے طور پر اس جلسے کو لے کے چلنا. ان وچ ہی ٹاکڈ اباؤٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے لیے انہوں نے بات کی. اقبال سیڈ، اب یہ ان کے جو ایک فرمان ہے جو انہوں نے بات کی، جو تقریر ہے وہ آپ کوٹیشن میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو ایز از لے لیتے ہیں. انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ریسز. انڈیا یعنی کہ بھارت جو ہے وہ ایک کانٹیننٹ ہے، ایک بر اعظم ہے انسانی گروہوں کا. بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ریسز، جن کا تعلق
نسلوں سے ہے. ریس نسل کو کہتے ہیں. اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز, جو مختلف زبانیں بولتے ہیں. اینڈ پروفیسنگ, اچھا پروفیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز سکھانا یا پروپیگیٹ کرنا. یہ سے پہلے میں ورڈ بتا چکا ہوں. اسی سے لفظ پروفیس نکلا ہے, یہ ورب ہے. اور ڈیفینیٹلی اسی سے لفظ پروفیسر نکلا ہے, جو پڑھاتا ہے یا آپ سکھاتے ہیں آپ کو کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ میں. یقیناً آپ اس سے واقف ہیں. تو اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنس, اور وہ مختلف مذاہب کی پھر آگے جو ہے نا وہ ترویج کرتے ہیں, سکھاتے ہیں. پرسنلی ذاتی طور پر آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب, میں پنجاب کو دیکھنا چاہوں گا. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس, یہ جو NWFP سندھ اینڈ بلوچستان امیلمیٹڈ انٹو اے سنگل اسٹیٹ, یہ سب ایک ہی سنگل اسٹیٹ میں ہو جائیں, جس طرح ابھی پاکستان ہے, ضم ہو جائیں. یعنی کہ امیلگمیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ضم ہو جانا یا کسی چیز کا انضمام ہو جانا. یہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بھی دے دیتا ہوں. ذرا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اگین میں وہی بات کروں گا, اردو کے لیے بہت ضروری ہے. ضم ہو جانا, اس کو انضمام بھی کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کا ایک چیز کے اندر مرج ہو جانا, جوائن ہو جانا, اس کو انضمام بھی کہتے ہیں. آ جاتے ہیں آگے. اچھا جی, انٹو اے سنگل اسٹیٹ. سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر. سیلف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ برٹش امپائر جو ظاہر ہے اس وقت برطانوی حکومت ہے, اس کے انڈر ہو یا اس کے بغیر ہو, اور وداؤٹ دا برٹش امپائر, لیکن سیلف گورنمنٹ ہو. ٹھیک ہے. دا فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ. تو ایک مضبوط, کنسالیڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط, ایک مضبوط نارتھ ویسٹ انڈین مسلم اسٹیٹ جو ہے نا اس کا قیام, فارمیشن کہہ سکتے ہیں قیام کو. appears to me to be the final destiny of the Muslims. یہ سب میرے خیال میں مسلمانوں کی آخری منزل ہے. ڈیسٹنی کا یہاں پہ مطلب لیا گیا منزل. ایٹ لیسٹ آف نارتھ ویسٹ انڈیا, اور کم از کم یہ آپ کے جو نارتھ ویسٹ انڈینز ہیں ان کے لیے. نارتھ ویسٹ کا پتہ ہی آپ کو یقینی طور پہ. تو یہ جناب یہاں تک چیز آ جاتی ہے, یعنی کہ شمال مغرب بھارت جو تھا اس کے مسلمانوں کے لیے کم از کم میرے خیال میں یہ چیز ہے. یہ علامہ اقبال کا خطاب ہے جی. اب ذرا آتے ہیں جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کی طرف. یہ 1930 سے 1932 تک جو ہے نا یہ ہیلڈ ہوئی ہیں. ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان آرڈر ٹو ریزالو کمیونل پرابلمس. اب کمیونل پرابلم وہی ہیں جو بھی میں نے بتایا کہ فرقہ وارانہ فسادات, تو ان کو حل کرنے کے لیے اینڈ ٹو ڈسکس فیوچر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, اور آئندہ یا مستقبل میں آنے والے جو آئینی اصلاحات ہیں, ریفارمز اصلاحات کو کہتے ہیں, تو ان کی اصلاحات کے لیے دا برٹش گورنمنٹ یہ لکھا ہوا ہے کنوینڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ان لنڈن فرام 1932. تو 1930 سے 1932 تک انہوں نے راؤنڈ ٹیبل گول میز کانفرنسز کا انعقاد کیا. کنوینٹ, ٹھیک ہے, یہ ورڈ تھوڑا سا مجھ سے اس ٹائم پڑھا نہیں جا رہا تھا, میں سم ٹائم زوم کر لیتا ہوں تو اٹس لکس اپروپریٹ ٹو می. اچھا جی, 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ور ہیلڈ ڈیورنگ دس پیریڈ. اچھا, اس پیریڈ میں یعنی یہ جو وقت تھا یہ انہوں نے 30 سے 32 تک کا کوئی وقت دیا ہے, کوئی 2 سے 3 سال کا بنتا ہے. اس 2 سے 3 سال کے دوران 3 گول میز کانفرنسز جو تھیں وہ ہوئیں. The leaders of all communities participated. تمام جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیڈرز یا ان کے جو ظاہر قائدین تھے انہوں نے اس میں شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا. But the conferences failed to achieve the objectives and constitutional deadlock subsisted. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جناب اس کے باوجود کانفرنسیں جو تھیں وہ فیل رہیں, اور اس کے جو مقاصد تھے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتی. تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ قائم رہا. ڈیڈ لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز جو کہ جس مقام پر سٹارٹ ہوئی ہے, جس مقصد کے لیے شروع ہوئی ہے, وہ اسی مقصد پر آ کر ختم ہو جائے, وہ مقصد حل نہ ہو, تو اسے ہم ڈیڈ لاک کہتے ہیں. گاندھی آلسو پارٹیسپیٹڈ ان سیکنڈ کانفرنس. یہ جو گاندھی کی پہلے بھی بات ہوئی ہے, انڈین جو ہندو جو ریپرزنٹیٹیو تھے اور ان کے لیڈر تھے, انہوں نے دوسری کانفرنس میں شرکت کی. بٹ ہز اسٹب آن اینڈ ان کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ, ان کا جو ضدی اور کمپرومائز نہ کرنے کی یعنی مفاہمت نہ کرنے کی جو ان کی ایک عادت تھی یا ان کا ایک رویہ تھا, اس کی وجہ سے بیکیم دا میجر کاز آف دا فیلئر آف دا کانفرنس. تو وہ اس کانفرنس کے فیل ہونے کی یا ناکام ہونے کا بڑا سبب بنا. ہاؤ ایور
تاہم قائد اعظم میڈ ایفرٹس ٹو اچیو ہندو مسلم یونٹی. تاہم قائد اعظم نے ہندو مسلم جو تھے ان کے اتحاد کے لیے کوشش کی, بہت زیادہ کوشش کی. اینڈ کنسنسس اوور constitutional reforms, but his efforts failed because of the lack of interest of other leaders. اور ان کا اس پر پورا ایک بھروسہ تھا کانسٹیٹیوشن ریفارمز پر, یہ جو آئینی اصلاحات ہیں, لیکن ان کی جو ایفرٹس تھیں, ان کی جو کوششیں تھیں وہ ناکام ہو گئیں, کیونکہ جو دوسرے لیڈران تھے, جو دوسرے جو قائدین تھے, ان کے لیک آف انٹرسٹ یا ان کے عدم دلچسپی کی وجہ سے. یہ یہاں تک جناب ہو گیا. اب تھوڑا سا مزید آگے سے پڑھ لیتے ہیں اس پیج کو, تو پھر یہ لیکچر ہمارا یہاں تمام ہو جائے گا انشاءاللہ. اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس منسٹریز 1937 سے 39, یہ جناب ڈیٹ کو ضرور ہی کنفرم کر لیجئے گا انٹرنیٹ سے. ویسے تو میں ہر ڈیٹ کے لیے کہتا ہوں تاکہ جو غلطیاں بک میں کسی جگہ آ رہی ہیں, چھوٹی موٹی غلطی ہے ڈیٹس کی, وہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہے. کچھ ڈیٹس میں مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ کنفیوژن ہے, یہ ڈیٹ غلط ہے, کچھ جگہوں کے اوپر میں تھوڑا سا ابہام کا شکار ہوتا ہوں. بہرحال اچھا جی, ان 1937 میں برٹش ڈیسائیڈڈ ٹو ہولڈ پروونشل الیکشنز. جو برٹش تھے نا, جو برطانوی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب صوبائی الیکشنز کروائے جائیں ان 11 پروونسز آف انڈیا, بھارت کے 11 صوبوں میں, یعنی 11 صوبوں کے اندر. دا مینیفیسٹو آف بوتھ کانگریس اینڈ مسلم لیگ واز نیئرلی دا سیم, یعنی جو ان کا منشور تھا, مینیفیسٹو کہتے ہیں منشور کو, مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا منشور وہ نیئرلی دا سیم, یعنی کہ بالکل ایک جیسا ہی تھا. اینڈ اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ بوتھ پولیٹیکل پارٹیز وڈ فارم کوائلیشن گورنمنٹس آفٹر دا الیکشنز. اور نظر یہ آ رہا تھا کہ الیکشنز کے بعد یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ کوائلیشن گورنمنٹ بنا سکتی ہیں. مطلب کوائلیشن اس کو کہتے ہیں کہ مل جل کر حکومت بنانا. کانگریس obtained overwhelming victory, یعنی کانگریس کو ایک بڑی زبردست فتح ملی. لارجلی ہندو میجورٹی پروونسز, جو بھارتی یا ہندو جو اکثریت کے صوبے تھے, وائل آل انڈیا مسلم لیگ پرفارم پورلی ان دا الیکشن, جبکہ جو مسلم لیگ تھی, آل انڈیا مسلم لیگ, وہ الیکشن میں ہار گئی برے طریقے سے. آؤٹ آف 489 مسلم سیٹس, 489 جو مسلم سیٹس تھیں, اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کو صرف اور صرف 104 سیٹیں ملی. دے کوڈ سیکیور اونلی 104. چلیں جی, دا پرفارمنس آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ڈسمال بیکاز اٹ واز ناٹ ویل آرگنائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پرفارمنس اتنی بری اس وجہ سے تھی کہ اس وقت وہ بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز نہیں تھی, ایک منظم نہیں تھی. مور اوور, مزید برآں, اٹ ڈڈ ناٹ کنٹیسٹ دا الیکشن آن دا کریشن آف پاکستان. یس, یعنی کہ اس نے پاکستان کی کریشن پر جو ہے نا وہ الیکشن نہیں لڑا تھا. آفٹر دا الیکشن کے بعد کانگریس رولڈ ان 8 آف 11 پروونسز فار نیئرلی 2.5 ایئرس. الیکشنز کے بعد کانگریس نے 2.5 سال کے لگ بھگ 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں کے اندر حکومت کی. کانگریس ریفیوز ٹو فارم کوائلیشن گورنمنٹس, یا جو بھی انہوں نے ایک مل جل کا جو حکومت یا مخلوط حکومت کہہ لیں, انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ یہ جو مخلوط حکومت تھی یہ بنانے سے انکار کر دیا. اینڈ ڈیمانڈیڈ دیٹ دوز ممبرز آف آل انڈیا مسلم لیگ ہو وانٹیڈ ٹو جوائن گورنمنٹ شوڈ فرسٹ ریزائن فرام دیئر پارٹی اینڈ جوائن کانگریس. انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ جناب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرز جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو جوائن کریں, کسی بھی سیٹ پر آئیں, انہیں سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پارٹی ہے اپنی وہ چھوڑنی ہوگی اور کانگریس جوائن کرنا ہوگی. دا روڈ ایٹیچیوڈ آف کانگریس ڈس اپوائنٹڈ دا مسلم لیڈرشپ, اور یہ بہت ہی رف سا جو ایک ایٹیچیوڈ تھا یا رویہ تھا کانگریس کا, اس نے مسلمان جو لیڈرشپ تھی, جو ان کے قائدین تھے, ان کو بڑا مایوس کیا. مور اوور, مزید کانگریس منسٹریز ٹک فالوئنگ اسٹیپس وچ انوائڈ مسلمز, اور مزید جو کانگریس کی منسٹریز تھیں یا جو ان کے منسٹرز تھے, انہوں نے مزید کچھ ایسے اقدامات کیے, ایسے اسٹیپس اٹھائے جس نے مسلمانوں کو مزید ناراض کر دیا. انوائڈ ناراض کرنے کو بھی کہتے ہیں اور پریشان کرنے کو بھی کہتے ہیں, زیادہ یہ ہوتا ہے ناراض کرنا. تو یہ پوائنٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے. یہاں تک کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن یا کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا.